کے اندر تلاش کریں تو ہمارے ہر مسئلے کا حل ملے گا. یہ سمجھو پہلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پہلی بات یہ سمجھو، بہت اہم بات ہے. جو بات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جیسے اب مان کے چلو ہمارے والد ہیں، اب وہ آخری وقت میں وصیت کر جا کہ بیٹا دیکھو یہ کوٹری کے نیچے دو تجوری کڑی ہیں، میں اتنا سونا اتنا پیسہ رکھا ہے، زندگی بھر کھئی ہو تم تب وہ ختم نہ ہوئی ہے، لیکن جو الماری میں کہیں نہ جو تجوری میں جو کوٹری کے نیچے کہیں نہ ہوا پر خود ہی ہو تب ملی ہے آپ کا. پورا گھر کھود ڈالو، اگر جہاں بتائی نہ ہوا نہ کھودو تو نہ ملی ہے. اور اگر وہ تجوری مل گئی، باپ رکھی ہی صحیح بات ان کی ہے، نکال لو. پہلے زمانے کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے، پیسہ جو ہوتا رہا ہے تو دیوار میں چنوا دے رہا، اگر مالدار لوگوں نے پکی دیوار بنوا رہا ہے، زمین کے اندر گاڑ دے رہا ہے مٹکن میں یا لوہے کے تجوری لاور ہمارا رکھت رہے ہیں. تو اگر والد کہے گئے ہیں، اگر والد کی ہدایت کے مطابق آپ چلو اور کھود ڈالو گڈھا، ایک تجوری نکال لو دوسری نکال لو، بیچ کے کھاؤ، ٹھاٹ سے آرام سے موت کی زندگی گزری ہو. نہ کوئی کام سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ دکان، نہ کچھ نہیں، ٹھاٹ سے آرام سے بیچ کھاؤ، اتنا پیسہ اتنا سونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما گئے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی کی اور بھٹکنے کی اور پریشانی مصیبت کی ہماری وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے ہیں جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا. ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں تو صرف صحابہ کے لیے راہ سمجھائی ہو، صحابہ کو راہ پر ڈالا ہو، باقی کے لیے سب چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے اپنے؟ نہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اور آپ کی زندگی ہدایت ہے. ہاں، اس لیے ایمان میں تو نمونہ صحابہ ہیں اور اطاعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ موجود ہے. نمونہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا بتایا ہمارے لیے، کون سی سنتیں چھوڑی ہیں؟ تو قرآن اور سنت کے اندر دیکھو گے تو ہر چیز کی رہبری، ہر چیز کی رہنمائی مل جائے گی. قرآن اگر جب پڑھو گے تو ایسا لگے گا، اگر جو حالات چل رہے ہوں گے تو ایسا لگے کہ قرآن اسی زمانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور اپنے بارے میں اگر غور کرو گے تو ایسا لگے گا یہ ہمارے بارے میں یہ بات بالکل کہی جا رہی ہے، کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتیں کس راستے سے پوری کی، اپنے پریشانیاں، مصیبتیں، حالات جو آپ پر آئے، بھوک آئی، فاقہ آیا، خوف آیا، تو وہ کس راستے سے دور کرتے تھے؟ صحابہ کو کس راستے پر ڈالا آپ نے؟ صحابہ کو کیا آپ نے سے کروایا؟ تو رہنمائی بھی ملے گی، رہبری بھی ملے گی. اب اگر ہم لوگ ایمان کی سیکھنے پر آئے ہیں تو مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا فرماتے تھے، یہ غور کرو. صحابہ سے کیا بتاتے تھے؟ ابھی یہ لوگوں سے ہی مذاکرہ کر رہے تھے کہ چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت آنا. یہی بات ہے نا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت آنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اور بہت سے لوگوں سے یہ باتیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہے کے لیے آپ جانتے تھے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. پھر ابھی ان کی مخالفت شروع ہو جائے گی، حالات شروع ہو جائیں گے، اس لیے کوئی ضرورت ہے نہیں، جب غلبہ ہو جائے گا تب بلا لیں گے، تب بھی آئیں گے. اور دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی کے تابع نہیں تھے، گھر کے مالک مختار تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے، فیصلے کرتے تھے، مال والے تھے، بڑے تاجر تھے، حیثیت والے تھے. لیکن جب مکے میں علی الاعلان پہلا خطبہ توحید کا پڑھا ہے تو اتنا مارا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے کہ مرنے قریب ہو گئے تھے. تو صرف بات تو توحید کی تھی، وہاں سے ساری چیزیں لو. تو اس لیے ہم لوگ ابھی کو ویسے بن تو گئے نہیں، لوگ اسے کہتے ہیں نا کر کے دکھلاؤ. کر کے دکھلانے والا کام نہیں، بن کے دکھلانے والا کام ہے. ہم بن کے دکھلاویں، پہلے کر کے نہیں دکھلاویں، بن کے دکھلاویں. ویسے پھر کر کے اللہ دکھلاویں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم بن کے دکھلاویں گے تو کر کے اللہ دکھلاوے گا.
اس لیے چپکے چپکے اپنا کام کرو. اور بات مخالفت کی جھگڑے کی یہاں شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہو گیا اگر حدیث کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ نماز پر روزی دیں گے، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے. وہ کون سی نماز ہے کہ اللہ نے جس نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، قائم کیسے ہوگی وہ ساری باتیں سمجھی. تو اب اس میں محنت شروع کی. اس میں پہلی بنیاد یہ ہے ایمان یقین کہ کائنات کی ساری شکلوں سے نا امید ہو کر آؤ. تو یہ اتنی آسان چیز ہے کہ ایک دن میں ایک تقریر میں ایک بیان سننے کے بعد آدمی سے نا امید ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے، جیسے ابھی لوگوں سے بتا دیا کہ جیسے مثال کے طور پر کسی لڑکی سے تمہارے تعلقات ہوں 2-4 سال ساتھ میں رہے ہو، بہت دوستی ہو، گھر والے بھی جانتے ہوں کہ اس کا لڑکی سے چکر چل رہا ہے. اب وہ سوچیں کہ شادی کرا دیں تو سب سے پہلے سمجھائیں گے بھیا شادی کرا دیں گے لیکن وہ لڑکی سے چکر ختم کر دو آپ. تو اتنی آسانی سے ختم ہو جائے اتنی جلدی کہہ دینے سے. اما کے دن ختم ہو گا ایک دم. شادی کر دیں تب وہ 1-2 سال چکر چلیے، تب وہ رہی ہے محبت، رہی ہے کہ نہ رہی ہے. اتنی آسانی سے نہیں ہو جائے. کوئی شادی شدہ آدمی 2-4 سال اپنی بیوی کے ساتھ میں رہا ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، بیوی بھاگ جاوے یا بیوی انتقال کر جاوے، اب کو سمجھاوے کہ بھیا کا ہے وہ تو اس سے جیسے 50 ملی ہے. تو اتنی آسانی سے کہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. 10 گھنٹہ تقریر سمجھاؤ تب وہ نہ سمجھ میں آئی ہے. جاؤ چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، دیکھو کہاں کہہ رہے ہیں. چلا تیار کر دی ہیں تو لے آؤ، بالکل ہم لوگ کو مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہو نا. 5 سال اپنی بیوی کے ساتھ میں رہا ہو، بیوی بھاگ جائے اور ابا اماں سمجھاویں، دوست سمجھاویں، گھبرا کیوں رہے ہیں، دوسری ایسے 50 ملی ہے. تو اتنی آسانی سے کی محبت نکل لی ہے. یا انتقال کر گئی ہوئے تو اتنی آسانی سے محبت نکل لی ہے. 10 سال لگ گئے محبت نکالے میں ہو گیا. اور جب نام یہی تو دماغ میں سوچیے ضرور بھلے کسی سے نہ کہے. دیکھو لوگ پاگل تک ہو جاتے ہیں. یہی میں جب اگر بیوی انتقال کر کے رات بھر صحبت نہیں ہے تو ایک عورت بھی تھوڑے دن ساتھ میں رہی ہے تو اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے. دنیا سے بچپن سے سارے کام وہی اسباب سے، مال سے، چیزن سے ہوتے دیکھ رہے ہیں. پیدا ہوئے رہن، سالی آنکھ کھولے رہن، اما پہلے دن پیسے دے رہے ہیں، صرف سکھانا شروع کرتے جا بھیا ٹافی لے کے آؤ، جا ابا سے پیسے مانگو، ابا پیسے سامان لے آؤ. تو ان کے زمن میں یہی آوا ہے بچپن سے کہ پیسے سے چیزیں ملت ہیں اور وہی دیکھ رہے ہیں. بچپن سے آنکھ کھلی وہی پرورش شروع سبب والی، وہی شرک والی کہ مال اسباب سے چیزیں، محنت سے مال. تو جو بچپن سے 3 سال کی عمر رہا، 2 سال کی عمر، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 روپیہ لے جا کے دکاندار کا دیت رہن اور صحیح بات بھی نہیں کر پاوت رہن اس وقت تو ٹافی مل جات رہا ہے. آج سمجھدار ہو گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہی مال اسباب سے لوگ گھر بنوا رہے ہیں، وہی مال سے چیزیں لا رہے ہیں، مال سے گاڑی لا رہے ہیں، مال سے سونا لا رہے ہیں، مال سے شادی کر رہے ہیں، مال سے زمین بنوا رہے ہیں، مال سے کپڑے لا رہے ہیں، مال سے سارا کام نظر آ رہا ہے. تو اب بتاؤ اتنی آسانی اس سے نا امیدی پیدا ہوئی ایک دم سے ایک تقریر میں 1 مرتبہ سننے میں. تو کے لیے زبردست محنت ہے دماغ اپنا ادھر سے پھیرنے کے لیے، نماز پڑھ لانے کے لیے. سمجھ رہے ہو نا. اب ہم لوگ جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں علل اعلان دعویٰ کرنے لگتے ہیں آج اب تو ہم نماز سے لیں گے. اور سب سے چھیڑ کے ہم لوگ خود کرتے ہیں، دل میں رہتا ہے. اور ذرا سے کوئی چھیڑ بھیا کہا کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اب کیا کروا اللہ سے لیوا نماز سے، اب اللہ سے لیوا. جھگڑا یہاں شروع ہوتا ہے. ابھی کچھ بنا بھی نہیں ہے، ابھی کئی لوگ کچھ ملمو نہیں ہوا ہے. ابھی کوئی سوال کر لے تو فٹ جبان ہوتے چکر میں دوسرے سے پوچھے کہ بھیا وہ تو بتا رہے ہیں اب کیا بتاؤ نا. تو اگر وہ کوئی بات پوچھ لی کہ بھیا کہاں کر رہے ہو آج کل، یہ کہا ہے، ارے کچھ نہیں، یہ سب مردار نہیں، اس سے کہاں کچھ ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، نماز سے ہوئی ہے. تو چھیڑ کے ان کا ہم بحث کرنے لگا تھا چلنے اب نمازیں سے لیوا، اب نمازیں سے ہوئی ہے. تو اب یہاں سے مخالفت شروع، جھگڑا شروع. ادھر سیڑھیائے گئے ہیں، بگڑائے گئے ہیں، بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے. حالانکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، گمراہ نہیں ہوا، بات تو ایمان کی کہہ رہا ہے، بات تو اللہ رسول کی کہہ رہا ہے. مگر سوچو ان کے سامنے ابھی تک باتیں نہیں آئی. ان کا تو یہ دعویٰ اگر نماز پڑھو مرنے کے بعد ثواب ملی ہے. اب بھائی یہ بتائیے آپ کا ثواب کا کہاں تھا مرنے کے بعد والی چیز. تو جھگڑا یہاں شروع ہوتا ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب نے فرماتے تھے چپکے نمازوں سے اپنے مسئلے پہلے حل کرو، چپکے اور اپنے مسئلے حل کرنے آ جائیں پھر ملک والوں کو مخاطب کر کے کہنا
اور نہیں مانیں گے تو صرف کر کے دکھلا دینا. آپ بن گئے ہو نا, بن کے دکھلاؤ, پھر اللہ کر کے دکھلا دیں گے. اور ایک بیان میں کہا کہ پہلے اپنے مسئلے حل کرو, آ جائیں گھر والوں کے کرو, گھر والوں کے آ جائیں, ملک والوں کرو, ملک کی بھی آ جائیں, دعوت آ گئی تم کو, اب چاہے جہاں جاؤ دعوت دینے کے لیے. تو یہ چپکے چپکے محنت کرنے کی ضرورت ہے, نہ بھیڑنے کی ضرورت ہے. کوئی پوچھے جو کر رہے ہو کرے, بتا دو. تو پہلی بات جہاں پر تھے وہیں رہنا چاہیے. سوال آ رہا ہے نا, لوگ پوچھ رہے ہیں. سب سے پہلے آدمی کہتا اچھا پوچھتا بھی نہیں, یہ چیز نہیں پوچھنے آتا. دیکھو اتنا بڑا فیصلہ لے لیتا, پوچھتا نہیں ہے, معلوم نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے, جو ساتھی ہیں, قاری صاحب ہیں, شکیل بھائی ہیں, کسی سے آپ سمجھ لو کہ قاری صاحب شکیل بھائی ہم پہلے مطلب دو تین کام کر رہا نا, اب سوچ رہے ہیں نمازیں چھوڑ دے با. پہلے ہماری دکان رہا ہے, سوچ رہے ہیں دکان بیٹھنا بند کر دے با. پہلے ہم مزدوری کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں بند کر دے با. نمازیں سے لیبا تو حکم نہیں ہے آپ کا, ایسا نہیں ایسا کرو. جہاں پر دے وہیں رہو. اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بچپن سے لے کر 50 سال کی اس کی عمر ہوگی, آج تک اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے, اب اس کو نہیں ضرورت ہو, ویسے رہے وہ. اب اگر جو کام کر رہے وہیں پر رہو, وہی وقتے کماؤ, لا کے گھر والوں کو دو. ہاں اپنے لیے حرام سمجھ لو تو مکالا, اپنے دل میں ٹھان لو کہ اب اس سے نہ لے وہاں, اپنے لیے نماز ہی سے لیں گے. ہم اپنی ضرورت نماز سے پوری کریں گے. کھانا نماز سے مانگیں گے, کپڑا نماز سے مانگیں گے, پیسے نماز سے مانگیں گے, ہر ضرورت اللہ سے کہیں گے. اور جو کما کر لا رہے ہو گھر والوں کو دو, جن کی ضرورت ہے پوری کرو. ہم لوگ الٹا معاملہ کرتے ہیں, ان کے کمائے ہوئے میں سے ہم کھائیں گے اور ان کو بتائیں گے نماز سے لو. ہاں کہ بھائی جب ہم کچھ نہیں کر رہے, نماز سے لے نہیں پائے, تو جو بھائی ان کا بڑا بھائی ہمارا کما رہا ہے یا ابا کما کے لا رہا ہے, وہی میں سے تو کہیں گا, اسی میں سے تو کھائیں گے, اسی میں سے کپڑا پہنیں گے, اسی میں سے سوارے پیسے لیں گے, اسی میں سے مسالے کے پیسے لیں گے. مہمان آ جائے گا تو اسی میں سے خدمت کریں گے, کیونکہ ہم تو کما نہیں رہے ہیں. تو ان کے مال سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے اور ان سے کہیں گے نماز سے ہوتا ہے. تو جھگڑا تو یہاں ہوگا. الٹی بات ہے کہ نہیں, غور کرو اس کو. نماز سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرائیں گے اور جو ہم کما رہے ہیں گھر والوں کو دے دیں گے, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو گھر سے مخالفت شروع ہوگی, اس کو جل نہیں پاؤ گے. اتنا سمجھ لینا, بہت تگڑی ہوگی مخالفت. وہ باہر سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر سے شروع ہوگی. تو اس لیے پہلی بنیاد اس کو سمجھ لو. جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ضرورتیں نماز سے جوڑو. ہاں اب ایسے بن جاؤ جتنا تم دکان سے لیتے تو اس سے زیادہ جب نماز سے لینے لگے تو پھر چھوڑ دو. پھر تمہاری مرضی کے اوپر اب چاہے کماؤ چاہے نہ کماؤ. اب کماؤ چاہے نہ کماؤ, جب ضرورت پڑے نماز پڑھے. اللہ سے کہہ دیا, حضرت فرماتے تھے جب ضرورت پڑے, بیماری ہے کہ اللہ سے نماز پڑھ کے اللہ سے کہا. ڈاکٹر کے پاس اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, مقدمہ آ گیا, وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اللہ سے کہو. کھانے کی ضرورت ہے, اللہ سے کہو. تو اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے. دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ نا صاحب دعوت بھی ضروری ہے, دعوت فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور آپ سے سوال کیا کہ شروع سے ہم کو سمجھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے, دین کیا ہے. ایک تو وہ روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے, ایک صحابی کی شکل میں, وہ سوال کیا تھا ایمان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تفسیر کتابوں میں لکھی ہوئی, آپ سمجھ لو. اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ دعوت کیا ہے, کہیں کہا. اس میں کہیں سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر ایمان کیسے بنے گا, یہ دعوت سے بنے گا, کہیں آئی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا واقعہ ہے کہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ ہوئے تو آپ نے ان کو اسلام کی تعلیم دی کہ 5 وقتوں کی نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج زکات ہیں. اس میں کہیں نہیں کہا کہ دعوت بھی دیتے رہنا. اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے آپ کی باتوں کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا میں دیکھو نماز بھی پڑھتا ہوں, بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں, میری اتباع کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. ایک روایت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس میں نہیں کہا کہ جو ہے دعوت ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ جنتی ہی کیا یہ وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی ہیں جیسے, تو اس میں یہ کہا ہے جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت میں کہ امر بالمعروف نہیں منکر کرتے رہو, امر بالمعروف نہیں منکر اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے. یا اور جو روایتیں ہیں تو اس میں امر بالمعروف اور نہیں منکر کا لفظ جو آیا ہے
اس کو سمجھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ مکی زندگی سے، کیونکہ قرآن میں جو آئی یہ آیت اتری ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،